شادی کے بعد کی پہلی رات، جب ہر دلہن کچھ شرماتی ہے، کچھ سنورتی ہے، کچھ سپنے سجاتی ہے، وہ رات حریم کے لیے صدمے، خوف اور بیزاری سے لبریز تھی۔ جب ہر لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کرنے کی خواب دیکھتی ہے، حریم نے تو اس پہلی رات میں ہی سب کے سامنے چیخ چیخ کر خود کو تنہا کر لیا تھا۔ بہانے بازی، ہیلے، کبھی سر درد تو کبھی دل کا درد، ہر بار وہ مومنوں کی طرح شوہر کے قریب آنے سے کتراتی رہی۔ نو بیاہتا دلہن حریم کے انکار کی شدت آج ہنی مون کی منزل مری کے ایک ہوٹل کے کمرے تک جا پہنچی تھی۔ اب نہ کوئی دروازہ تھا، نہ کوئی رستہ، مفر کی ہر صورت بند ہو چکی تھی۔ مری کی ٹھنڈی فضاؤں میں آج کمرے کے اندر کشیدگی کا ایک زہریلا دھواں پھیل رہا تھا۔ نواززادہ امیر حسن، جو صرف ظاہری رشتے کا شوہر نہیں بلکہ خاندانی انا مردانگی کے خمار میں ڈوبا شخص تھا، حریم کے قریب آ رہا تھا۔ تم کوئی نابالغ تو نہیں ہو جو میرے قریب آنے سے مر جاؤ گی؟ اس کے لہجے میں غصہ اور مایوسی کی مکس شدت تھی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس کی نگاہ حریم کی قمیض پر جا رکی۔ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ٹھہراؤ آیا۔ حریم کی کپکپاتی پلکیں، کانپتے ہوئے لب، قمیض پر چھپی بے بسی کی تحریر، سب کچھ چیخ چیخ کر اس کے دل کو ایک لمحے کے لیے روک گئے۔ ماضی میں لے جاتی ایک جھلک۔ ہیرا اسٹیج پر بیٹھی تھی، سرخ جوڑے میں لپٹی ہوئی، بچوں جیسی خوشی سے بھرپور آنکھیں، ہاتھوں میں سلامی کے نوٹ گنتے ہوئے جیسے سکون کی دنیا پا گئی ہو۔ چہرے پر معصومیت تھی، بدن پر شادی کی روایتی چمک، مگر اس کے دل میں جشن نہیں تھا۔ وہ کسی اور ہی دنیا کی فضا میں کھوئی ہوئی تھی، جیسے اس کے خواب ابھی مکمل نہیں ہوئے۔ اس شادی سے وہ کبھی بھی خوش نہیں تھی۔ یہ تو صرف ایک باپ کے دل کا مرض اور بھائی کی خود غرضی کا نتیجہ تھا۔ ناصر احمد، ہیرا کے والد، ہیرا کے باپ دل کے مریض تھے اور موت کا خوف انہیں ہر لمحے بیٹی کے مستقبل کے لیے پریشان کرتا۔ وہ چاہتے تھے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کا فرض ادا کر جائیں، اور بیٹا یاسر احمد، وہ تو خود اپنی مرضی سے ایک دوسرے گاؤں کی لڑکی سے شادی کر کے گھر والوں کو حیران کر چکا تھا۔ اب بیوی کے کہنے پر بہن کو غیرت کا نشانہ بناتا، ذرا ذرا سی بات پہ چیخ اٹھتا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب اس نے بغیر کچھ سنے بہن کو جھاڑ پلائی، جیسے وہ کوئی چیز ہو، انسان نہیں۔ وہی بہن جس نے بچپن میں اس کے لیے راتوں کی نیندیں قربان کی، وہی آج اس کے لیے بوجھ بن گئی تھی۔ حریم کا بھائی، جسے خود ماں باپ کی رضا کے بغیر اپنی محبت حاصل کرنے کی آزادی ملی، اب بہن کی ہر بات کو بیوی کی نظر سے تولتا تھا۔ گھر میں جب ماں باپ کسی عزیز کی عیادت کے لیے گئے تھے تو بھابھی عالیہ، جو اپنی زبان کی تیز دھار سے گھر کا سکون نگل چکی تھی، بستر پر لیٹی فون پر اپنے مائکے والوں سے گپ شپ میں مصروف تھی۔ ہیرا کو چائے بنانے کا حکم دیا تو اس نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا، مگر اس گھر میں بہن کا درد کم اور بھابھی کی شکایتیں زیادہ سنی جاتی تھیں۔ یہ سب حالات، یہ سب زخم حریم کو اندر ہی اندر توڑ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس شادی کے بعد بھی ایک اور شخص، خواہ وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو، اسے اس کی مرضی کے بغیر چھوئے، مگر کوئی بھی یہ سب جانتا نہ تھا، نہ سمجھنا چاہتا تھا۔ وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی جس نے اپنے خوابوں کی روشنی ابھی آنکھوں میں سنبھال رکھی تھی، اور اب وقت اور حالات
اور رشتوں نے مل کر اسے اندھیرے کی طرف دھکیل دیا تھا۔ میر حسن، جسے یہ سب کبھی بتایا نہیں گیا، صرف یہی جانتا تھا کہ اس کی بیوی ہر بار اس سے دور کیوں بھاگتی ہے۔ اسے صرف اپنا حق یاد تھا، بیوی کی مرضی، خواہش یا جذبات کی اسے سمجھ نہیں تھی۔ لیکن آج جب اس نے اس کی قمیض پر وہ نشان دیکھے، وہ لرز گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ گھومنے لگا جو شاید وہ جان کر بھی نہ جان سکا ہو۔ حریم کے جسم پر نہیں، روح پر لگے زخم تھے، اور وہ زخم میر حسن کو آج چھو گئے۔ ایک خاموشی، ایک لمحے کی دیر، ایک انسان کا اندر جاگ اٹھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا، پہلی بار نرم لہجے میں۔ ہیرا کے ہونٹ لرزے مگر زبان کچھ نہ کہہ سکی، صرف آنکھوں نے برس کر سب کہہ دیا۔ مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ شاید میں تمہیں سمجھے بغیر اپنے خمار میں تمہیں کھونے لگا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، جیسے کسی خواب سے جاگا ہو۔ یہ پہلا موقع تھا جب حریم نے خود کو تھوڑا محفوظ محسوس کیا۔ آج پہلی بار کسی نے اس کی مرضی کا لحاظ کیا۔ میر حسن کے اس قدم نے شاید ایک نئی شروعات کی بنیاد رکھتی تھی، جہاں صرف جسم نہیں، دل اور ذہن بھی ساتھ جڑیں گے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شادی صرف ایک قانونی رشتہ نہیں، بلکہ دو دلوں، دو زندگیوں کا ایک ایسا احساس کا تعلق ہے جہاں زبردستی نہیں، سمجھداری، اعتماد اور جذبات کا احترام ہونا چاہیے۔